إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزها عن شريك في محاسنه فجوهر حسنه بغير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى بواسع الكرم. اللہ جل جلالہ وأما نواله وعظم ذكره وأتم قدومه وأجل شأنه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر وجودات زینت قسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حالیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے زندگی کیا ہے. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت. فرمایا کہ جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے اور یہ ظاہری زینت ہے اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر کر ایک دوسرے کے لحاظ سے فخر کرنا ہے. پھر ارشاد فرمایا اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی ہے کہ جس کو تم آخرت کی زندگی کہتے ہو. یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، یہ زینت ہے، یہ ظاہری تفاخر ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں. ان الدار الآخرۃ لاہی الحیوان لو کانوا یعلمون کہ زندگی تو وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے. وہ زندگی جس کو مل گئی سمجھے کہ اللہ نے اس کو حیات جاودانی عطا فرما دی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکھے اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. ابو ہریرہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، اس طرح رہ. ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک طرح کی نہیں، زندگی کی مختلف اقسام ہیں. زندگی کی مختلف اقسام ہیں اور ہر بندے کی جو زندگی ہے
ضروری نہیں کہ وہ ایک جیسی ہو۔ زندگی کا مقصد بدلنے سے بندے کے نظریات بدل جاتے ہیں، بندے کی افکار بدل جاتے ہیں، بندے کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اور جب زندگی کا مقصد کوئی اچھا ہو تو ساتھ ہی سوچ بھی اچھی ہو، تو اس زندگی کا مقصد، اس مقصد کے ضمن میں اللہ عز و جل اس بندے کو صلہ بھی بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم کہتے ہو یہ دنیا کی زندگی، اعلموا، خبردار ہو جاؤ، جان لو، سوچ لو، سمجھ لو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے، یہ تماشا ہے، اور اس میں سکون اسی کو ملتا ہے، اس میں ہر خواہش کی تکمیل اسی کی ہوتی ہے جو یا تو کافر ہوتا ہے اور یا کافر جیسے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوگا یا مومنین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، دنیا کی زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دنیا ایک قید خانہ لگے گی، وہ تکلیف محسوس کرے گا، وہ یہاں پر قید محسوس کرے گا۔ اور یہی مومن جس کی زندگی دنیا میں قید ہے، وہ قید کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ عز اس کی جو روح ہے، کافر کی روح بھی اللہ عز و جل کا ایک امر ہے، اور مومن جو ہے جو دنیا میں آتا ہے، دنیا کی ظاہری زینت دیکھتا ہے، سورج چاند و ستارے دیکھتا ہے، دنیا کے معاملات دیکھتا ہے، تو اسے آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں دنیا کے معاملات میں پڑھ کر میں مالک حقیقی کو نہ بھول جاؤں۔ وہ یہاں پر تکلیف محسوس کرتا ہے اور دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ یہ دنیا کا وقت گزرے اور میں دوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، تجھے کہیں بھول نہ جاؤں۔ اور کافر کے لیے دنیا ایک جنت کیوں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اٹھ کر بیٹھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا کی پیٹھ مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، عرض کی آقا کیسر و کسریٰ کافر، وہ آگ کے پجاری، وہ کافر ہو کر وہ دنیا کی زندگی کے مزے لوٹے، اور آپ امام الانبیاء ہو کر چٹائی کے نشان اپنی پیٹھ پر برداشت کریں؟ یعنی آپ اتنی تکلیف میں سرور انبیاء ہو کر اور وہ اتنی آسائش میں کافر ہو کر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹے اور اللہ جنت ہمیں آخرت میں عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں آخرت میں جنت عطا فرما دے، کہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ اس کے لیے آخری جنت ہے، عارضی جنت ہے، عارضی آسائش ہے۔ جو مومن ہے اللہ عز و جل جو اس کو جنت عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ تو جب میں نے عرض کیا کہ جب زندگی گزارنے کا مقصد تبدیل ہو جائے، بندے کے نظریات بدل جاتے ہیں، اس کے افکار بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کا طور طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے افکار بدل جاتے ہیں، اس کا رہنا سہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے تغیر کرنے لگتا ہے۔ اور جس بندے کا مقصد دنیاوی طمع ہے، دنیاوی لالچ ہے، دنیا میں وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے، آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے زور سے ڈکار ماری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں پیٹ بھرتا ہے وہ آخرت میں بھوکا رہے، یعنی یہ دنیا میں حصہ حاصل جس نے کر چکا اس کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں، اور جس نے دنیا میں پریشانی برداشت کی، دنیا میں ذلت برداشت کی، دین کی راہ میں تکلیف برداشت کی، اور اس کی نظر آخرت پر ہے، اس دن پر ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، کہ قیامت کے دن کئیوں کے چہرے روشن ہوں گے اور بے حجاب اور رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اس کا مقصد اگر یہ ہے بندے کا، بندہ مومن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے تو تیرا دیدار چاہیے، پھر وہ ان لوگوں جیسے کام کرتا ہے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے، ان کا عقیدہ درست، وہ زکوٰۃ دینے والے، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا، رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ رات اٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ نیک کام کرتا ہے، نیکوں والے کام کرتا ہے، اور ان لوگوں کے صفوں میں اپنا نام لکھوا دیتا ہے جن کو بروز قیامت بے حجاب اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو جب بندے کی سوچ بدل جاتی ہے تو اللہ عز و جل جس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے اس طرح کے اسباب اللہ کی ذات پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندہ مسجد آتا ہے، اس کا مقصد ہے میں نماز پڑھوں، میں اللہ کو یاد کروں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر رب کا ذکر کروں، رب کو یاد کروں، قرآن کی تعلیم حاصل کروں، یا لوں یا دوں، احادیث سنوں، قرآن کی آیتیں سنوں، تو یہی مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ بلکہ اس کا مقام یہ ہے کہ بروز قیامت کیا اللہ تعالیٰ تعالی اس کو مرنے کے بعد یہ عرش کے نور میں عبادت کرنے کی جگہ عطا فرمائے۔ اس کے مقصد چینج ہو گیا، مقصد بدل گیا۔ اور ایک بندہ مسجد آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چپل چوری کروں، اس کا مقصد یہ ہے میں نمازیوں کو تنگ کروں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کروں، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو لڑاؤں۔ اس کی جب سوچ بدل گئی، وہ مسجد میں آ گیا، اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے، لیکن وہ بندے کا جو مقصد تھا وہ جنتیوں والا نہیں تھا، اس کا مقصد غلط تھا، اس کے اسباب پیدا ہو گئے۔ مسجد میں آ کر وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کو نمازوں سے روکتا ہے، مسجد میں جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ اگرچہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے لیکن اس کا مقصد درست نہیں، اس کا نام ہرگز ان لوگوں کے صفوں میں نہیں آ سکتا جن کو بے حجاب اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ کہ جب مقصد بدل جائے زندگی گزارنے کا تو بندے کی نظریات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے افکار بدل جاتے ہیں، اور پھر جب مقصد ہو رب کو راضی کرنے کا تو اللہ سمجھے اس بندے کے لیے اسباب ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ بندہ نیک بن جاتا ہے، وہ بندہ نیک بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص کو دیکھا، اس بندے نے جب دیکھا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، اس نے کئی ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، ذہن میں آیا کہ فاروق اعظم تو بڑے سخت ہیں، انہوں نے تو یہیں پکڑ کر مارنا ہے۔ فاروق اعظم کے درے سے تو شیطان بھی پناہ مانگا کرتا تھا۔ بندہ ڈر گیا، خوف دل میں آیا، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آج سے پہلے جو زندگی گزری شراب کے نشے میں دھت گزری، تیری نافرمانی میں گزری، مولا اگلی زندگی کے بارے میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو عمر کے قہر سے مجھے بچا لے تو ساری زندگی میں تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، اس بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں سرکہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ بات سن رہا تھا تو ڈر رہا تھا، کب کپا رہا تھا، اور دل میں کہہ رہا تھا کہ مولا اگر فاروق اعظم کے قہر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ تجھے راضی کروں گا، تیری رضا حاصل کروں گا۔ زندگی کا مقصد بدلا، اللہ نے اسباب پیدا کیے، اس کے منہ سے نکلا یہ سرکہ ہے، اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا، شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں زندگی اگلی جو تھی مقصد یہ رکھا کہ مولا تجھے راضی کروں گا، اللہ نے اسباب پیدا کیے، اس کی جو پچھلی زندگی بدی میں گزری تھی اللہ نے توبہ کے سبب اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے بھی آسان ایک مثال ہے، اس سے بھی حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، رستے میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت، منہ سے رال ٹپک رہی، وہ کہتے ہیں میں فاصلے پر تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا،
اس سے جو ہوا ٹچ ہو کر آ رہی تھی اس سے مجھے اس کے پتہ چل رہا تھا اس بندے نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ دور سے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، جب اس نے مجھے پہچانا نا تو مجھ سے شرم کرتے ہوئے، مجھ سے حیا کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور میں اس کے سامنے شراب کے نشے میں دودھ اس کے سامنے کھڑا ہوں، کہتے ہیں اس نے فوراً جو ہے وہ بوتل چھپا لی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے اور کہیں گے کہ تو نے شراب کیوں پی۔ کہتے ہیں کہ اس خوف سے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے میں اس کے قریب گیا، میں نے ناک بھی نہیں چڑھائی، میں نے چہرے پر ناگواری کے آثار جو ہے نمایاں نہیں کیے، اگرچہ بدبو آ رہی تھی لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، میں نے یہی اس پر ظاہر کیا کہ جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ بندہ بڑا شرمندہ ہوا، دل میں کہا مولا تو کرم کر دے، آج میں ان کے سامنے شرمندہ ہوا ہوں، مولا توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا، بروز قیامت تیری بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑا، اپنے گھر لے کر گیا، اس کے منہ کو دھویا، اس کے منہ سے شراب کی جو رالیں ٹپک رہی تھی اس کے چہرے کو دھویا، اس کو کپڑے دیے اور پھر میں نے بٹھایا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو بٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کے ظاہر کو دھونا میرا کام، اس کے باطن کو دھونا یہ تیرا کام ہے۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس بندے نے کہا کہ اے ابو عثمان، جب میں نے آپ کو دیکھا تھا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا ساری زندگی میں شراب نہیں پیوں گا، ساری زندگی غلط کام نہیں کروں گا، اس بندے کا صدقہ مولا میری زندگی بدل دے، آئندہ زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو کہتے ہیں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا جس مقام کو بڑے بڑے اولیاء 40 سال کی عبادت سے طے نہ کر سکے، اس بندے نے ایک مرتبہ توبہ کی، اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ بات یہ ہے کہ جب بندے کی زندگی کا مقصد بدل جائے تو اللہ عز و جل اس طرح کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اس طرح کی اس بندے کی پھر ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، پھر سوچ بدل جاتی ہے، سوچ کا طریقہ بدل جاتا ہے، اور بندے کے طور اتوار، اس کا بات چیت کرنا، اس کا کردار، یہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اذا ذکرہ ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو تو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کا رہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے طور اتوار، اس کا بات کرنا، اس کا گفتگو، اس کا کردار، یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ کی رضا ہوگی۔ جب وہ بولے گا تو قرآن کی آیتیں پڑھے گا، جب وہ چلے گا تو سنت کے مطابق چلے گا، جب بندہ جو ہے مسجد کی طرف جائے گا تو بندوں کو پتہ چلے گا یہ عام بندہ نہیں، یہ مسلمان بھی ہے اور نمازی بھی۔ اور جب تم اسے دیکھو تو کہا تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہیں رب یاد آ جائے، اور اس کا ذکر ایسے ہو کا ذکر صالحین تنزل رحمہ، کہ جب تم سے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کا نام لو، تم اس کا نام لو، اللہ عز و جل رحمتوں کا نزول فرمانا شروع کر دے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ کہ آج درس کا جو موضوع ہے وہ ہے زندگی کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، لوگوں تم کہتے ہو کہ پیسہ ہونا زندگی، مال ہونا زندگی، جائیداد کا ہونا زندگی، عہدے کا ہونا زندگی، کہا زندگی یہ نہیں، زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، لاہی الحیوان، وہی حقیقی زندگی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی گزاروں، اللہ مجھے حیات جاویدانی عطا فرما دے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی والے کام کرے، خدا کو راضی کرنے والے کام کرے، اس کا جسم تو دفن ہو جائے گا، وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہ جائے گا۔ تو زندگی کا مقصد جب بدلتا ہے اور خاص کر جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر بندے کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کا بندے کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے کی عزت، اس بندے کی محبت، انسان تو انسان رہے، اللہ جانوروں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتا، شجر و حجر ہر چیز اس کی عزت کرتی ہے۔ شاہ رب العالم رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کسی چیز کے ساتھ ٹھوکر لگی، وہ آپ نے کہا پتہ نہیں
یہ کوئی پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے یا کیا ہے؟ صبح جب ہوئی، آج وہ پتھر احمد آباد ہند میں موجود ہے، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس پتھر کو دیکھا کہ ان کی زبان سے نکلا تھا پتہ نہیں لکڑی ہے، لوہا ہے، کنکر ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ پتھر کے چار کونے، ایک طرف سے وہ لوہا، ایک طرف سے لکڑی، ایک طرف سے پتھر، اور تیسری چوتھی طرف سے پتہ نہیں کیا ہے، آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا ہے۔ جو بندے اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا مقصد اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل پھر ان کو اپنی ہی لو، اپنی ہی لگن، اپنی ہی محبت عطا کرتا ہے، اور جب اسے اپنی محبت عطا کرتا ہے تو دنیا اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر شجر و حجر اس بندے کے لیے کوئی، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ شروع میں آپ ایک فقیر تھے، غریب تھے، لیکن اللہ عز و جل نے آپ پر کرم کیا اور عدن کی بادشاہی آپ کو عطا کی۔ آپ بادشاہ بنے، آپ گھر کے اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے کہ محل کی چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ آپ جب چھت پر گئے تو دیکھا ایک بندہ کبھی ادھر دوڑ رہا، کبھی ادھر دوڑ رہا۔ پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اونٹ بھاگ گیا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے محل کی چھت پر آیا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ اونٹ بھی کسی کی چھت پر چڑھا؟ اس بندے نے کہا ابراہیم اگر تم نرم بسترے پر خدا کو ڈھونڈ سکتا ہے تو تیرے محل کی چھت پر اونٹ بھی چڑھ سکتا۔ جس طرح نرم بستر پر خدا نہیں ملتا، اس طرح اونٹ چھت پر نہیں ملتا۔ زندگی کی ترجیحات بدل، تو لوگوں کے سروں کا مالک بنتا ہے، اس زمین کا مالک بنتا ہے، حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے۔ تو اللہ کا ہو جا، مخلوق تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ صبح بڑے حیران ہوئے، دربار میں بیٹھے ایک شخص آیا، لمبا قد، باروب چہرہ، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر اتنا روب کہ کسی چوکیدار کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کو روک سکے۔ دربار میں آیا اور اس طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں آتا، انہوں نے کہا فلاں کہاں سے آیا ہے؟ شکل سے تو مسافر لگتا ہے اور یہاں پر آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، تجھے پتہ نہیں یہ میرا محل ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس بندے نے کہا اے ابراہیم اس سے پہلے کون تھا؟ کہا فلاں بادشاہ۔ پوچھا اس سے پہلے کون؟ کہا فلاں بادشاہ۔ پوچھا اس سے پہلے کون؟ فلاں بادشاہ۔ کہا ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، یہاں پر آنا جانا لگا ہے، یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر کہتے ہیں وہ بندہ دوڑا۔ ابراہیم بن ادم کے بارے میں آتا ہے یہ تخت چھوڑ کر اس کے پیچھے دوڑے، صحرا میں جا کر اس کے پاس رکے۔ اس بندے نے پیچھے مڑ کر دیکھا ابراہیم پیچھے کیوں آتا ہے؟ کہا بندہ خدا میں لعنت بھیجتا ہوں دنیا کی بادشاہت پر، میری زندگی کا مقصد بدل گیا، بتا تو ہے کون؟ انہوں نے کہا تو پریشان نہ ہو، اللہ نے تیری زندگی کے مقصد کی تبدیلی کے لیے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے میرا نام خضر رکھا ہے، یعنی میں خضر۔ پھر ایک وقت آیا کہ خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اس وقت کسی اور ملک کا بادشاہ قریب سے گزرا۔ بھائی ابراہیم تو یہاں کیا کرتا ہے؟ آپ گدڑی سی رہے تھے، ہاتھ میں سوئی تھی۔ اس نے کہا ابراہیم تیری عجیب بات، بادشاہی چھوڑی ہے فقیری لی، کیا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور ہاتھ میں جو سوئی پکڑی تھی اس کو دریا میں پھینکا اور کہا ہے دریا کی مچھلیوں، اللہ کے بندے ابراہیم کی سوئی دریا میں گر پڑی ہے، میری سوئی مجھے چاہیے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں مختلف قسم کی سوئیاں لے کر دریا کی تہہ پر آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن، اس وقت میں دنیا کا تھا، دنیا میرے تابع تھی، لوگ بظاہر میرے تابع تھے، آج میں اللہ کا ہوا ہوں، مخلوق کے دل میرے تابع ہو گئے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، تو اس وقت اللہ عز و جل اس بندے کو صلہ بھی عطا کرتا ہے، اس بندے کو سکون بھی عطا کرتا ہے، اس کو قرب بھی عطا کرتا ہے۔ یہی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں،
تیرے گھر حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن حاضری میں اس طرح کی دوں گا کہ آج تک کسی نے نہ دی ہوگی۔ آپ نے بیت اللہ شریف کا قصد کیا، ہر قدم پر سجدہ کرتے کرتے آپ 14 سال کے عرصے میں بیت اللہ شریف پہنچے۔ جب بیت اللہ شریف پہنچے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے، روحانی نظر سے دیکھا بیت اللہ وہاں موجود نہیں، ڈر گئے، پریشان ہو گئے، کہیں میری بصیرت نظر باطنی کہیں زائل تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی غلط کام کر تو نہیں کر بیٹھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کوئی ایسا فعل مجھ سے ہوا ہو کہ میرے اندر کا نور چلا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم ایسی بات نہیں، تو قدم قدم پر سجدے کرتا یہاں پر پہنچا ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور میرا بیت اللہ میری بندی کے استقبال کے لیے فلاں جگہ پر گیا ہوا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رک گئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا آ رہی ہے، لاٹھی پر اس نے جو ہے وہ سہارا لیا ہوا ہے، حرم کعبہ میں داخل ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو رابعہ بصریہ ہے، یہ تو رابعہ بصریہ ہے۔ آپ نے کہا، اے رابعہ کیا کرتی ہے؟ تو نے تو ہر چیز تہس نہس کر رکھی ہے، میں بیت اللہ کے دیدار کے لیے آیا، تو اس کے دیدار کے لیے، بیت اللہ تیرے زیارت کے لیے، تیری دیدار کے لیے آیا، استقبال کے لیے کیا ہوا ہے، تو کیا کرتی ہے؟ نظام سارا تو نے درہم برہم کیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا، سفیان ابراہیم بن ادم، ابراہیم سن، ہنگامہ میں نے برپا نہیں کیا، ہنگامہ تیرے سجدوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ تو سجدے کرتا کرتا یہاں پر پہنچا، آج تک تو نے جس طرح تو نے یہاں پر حاضری دی، آج تک کسی ولی نے یہاں پر حاضری نہ دی۔ بتا کہ میں نے کیا کیا کہ کعبہ میرے دیدار کے لیے آیا؟ کہا، یہی سوال تو میں تجھ سے کرتا ہوں کہ قدم قدم پر سجدے کرتا میں یہاں پر آیا ہوں، لیکن کعبہ تیری زیارت کے لیے کیا ہوا تھا، تو نے اس سے بڑھ کر کیا کام کیا؟ رابعہ بصریہ نے کہا، میں نے سجدے نہیں کیے، میں نے نمازیں اس طریقے سے فرائض کی بجا آوری کی، اس طریقے سے ذکر و اذکار نہ کر سکی۔ ہاں، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ کیا؟ کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے عاجزی سے رہتی ہوں، دیکھ کعبہ میری زیارت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ پھر بات آ جاتی ہے کہ زندگی کا مقصد اگر بدل جائے تو بندے کی نظریات، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور اگر زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہر وہ کام کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اللہ اسباب اس طرح کے پیدا فرما دیتا ہے، اور بندے کو صلہ بھی وہ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا نا، تو ایک ہرن کو پتا چلا کہ اللہ کا خلیفہ زمین پر آیا ہے۔ آج کستوری ہم سنتے ہیں نا، اس کی پیدائش کا معاملہ کیا تھا، اس کو پتا چلا کہ اللہ کا نبی، اللہ کا خلیفہ زمین پر آیا ہے، دل میں آئی کیوں نہ اس اللہ عز و جل کے ولی کا، اس نبی کا دیدار ہی کر۔ ہرن دوڑتا ہوا حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو ہی اس نے آپ کو دیکھا نا، اللہ نے آپ اس کے نافے میں کستوری پیدا فرما دی، واپس آیا ہرنوں کے جھنڈ میں۔ جو بھی ہرن اس کے پاس آتی وہ کہتے کہ تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، فلاں جگہ پر اللہ کا خلیفہ اترا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے گئی تھی، اللہ نے مجھے خوشبو عطا فرما دی۔ ہرنوں نے کہا، اگر اس سے یہ فیض ملا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے اندر سے بھی خوشبو آنی چاہیے۔ ہرنیں گئیں، باری باری جا کر آپ کو دیکھتی، آپ کے ارد گرد گھومتی، واپس آتی، خوشبو کوئی۔ تو ساری ہرنیں اکٹھی ہو کر اس کے پاس گئیں اور کہتی ہیں کہ تیرے اندر سے خوشبو آتی ہے، ہمارے اندر سے خوشبو نہیں آتی، دیدار تو نے بھی کیا، دیدار ہم نے کیا۔ اس ہرن نے کہا، تمہارا مقصد کچھ اور تھا، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ جو کیسے؟ کہا، تم گئے خوشبو کے لیے، میں گئی تھی اس اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے۔ تم اپنی لالچ کے لیے گئی، میں رب کی رضا کے لیے گئی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے گئی تو اللہ نے مجھے خوشبو بھی عطا فرما دی، دیدار بھی کروا دی۔ مقصد اگر درست ہو نا بندے کا زندگی گزارنے کا، پھر اللہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے۔
اس بندے کے اندر صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے اگر اس بندے کی نیت ٹھیک، اگر اس بندے کے دل میں یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. سنیں ضروری نہیں کہ اس بندے کی نیت یہ ہو کہ مجھے 100 سال عمر ملے تو 100 سال میں جا کر اللہ کو راضی کروں. اللہ راضی ہونے پر آئے تو 1 منٹ میں راضی ہو جائے، بغیر کسی ٹائم جو ہے وہ بندے پر گزرے اور بندہ کہے کہ میں 100 سال اللہ کی عبادت کروں تو تب اللہ راضی ہو جائے. اللہ عز و جل کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں. اگر سجدوں کی ضرورت ہی ہوتی تو فرشتے کافی تھے. اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کو ہماری ریاضتوں کی ضرورت نہیں، نہ تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات کی ضرورت ہے. وہ ذات صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اس کا مقصد کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ یہاں پر میں نے یہ حدیث مبارکہ عرض کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہوا، وہ کافر تھا. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول. بس اس نے کہا کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے. کلمہ پڑھا، بندہ مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے. کہا اب میں نے کلمہ پڑھا، آپ کی بارگاہ میں آیا، مقصد یہ ہے کہ میری زندگی آپ پر جو ہے وہ فدا ہو جائے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اگر میں یہ تلوار لے کر ان کے ساتھ جا کر لڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. بندہ اسے تلوار لی، وہ گیا کافروں کے ساتھ لڑا، اللہ نے اس کو مقام شہادت عطا کیا. سرکار کو جب پتا چلا کہ وہ بندہ شہید ہو گیا، آقا نے ارشاد فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل اس نے تھوڑا کیا ہے، اللہ نے اس کو اجر بہت بڑا عطا فرمایا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چند لمحوں کی اس کے پاس زندگی کی ڈور تھی، چند لمحے، کوئی وضو نہیں کیا، غسل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں، دوسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی، لیکن مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اللہ نے مقام شہادت عطا فرما دیا. اور پھر مقام کون سا؟ جو بندہ کچھ لمحے پہلے بتوں کا پجاری تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا، زندگی کا مقصد بدلا. پہلے نام اس کا جہنمی میں تھا، اب نام اس کا صحابہ میں آ گیا. اور اس کو اللہ عز و جل نے اس پر کرم کیا کیا، اس پر فضل کیا کیا، اس کو عطا کیا کیا؟ مقام شہادت اللہ نے عطا فرمایا. اور مقام شہادت بھی کون سا؟ کہا شہید کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنا جلوہ پہلے کرواتا ہے. اس وہ مقام ملتا ہے. جب زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے تو بندے کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں آپ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، آپ روزانہ اس کے گھر کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے اس کو دیکھنے کے لیے. ایک رات سخت سردی تھی، ساری رات کھڑے رہے، وہ عورت نہ آئی. فجر کی اذانیں ہونے لگی، دل میں آئی کہ کاش میں بجائے اس کو دیکھنے کے، گناہ کرنے کے، کاش میں رب کی یاد میں رات ساری بسر کرتا تو اللہ اپنا آپ عطا فرما دیتا. پہلے مقصد تھا ایک نامحرم کی زیارت کا، دیدار کا، دیکھنے کا. اب دل میں یہ بات آئے کہ اب جاگوں گا کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جس نے مجھے پیدا فرمایا، اس کو بھی پیدا فرمایا. توبہ کر لی. اور پھر لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہ جو نامحرم کے پیچھے بھاگتے تھے، جن کو نماز روزے کا پتہ ہی نہیں تھا، جب زندگی کا مقصد بدلا نا تو آپ کی والدہ ایک مرتبہ آپ کو کھانا دینے کے لیے گئی. آپ باغ میں لیٹے ہوئے تھے اور ایک سانپ اپنے منہ میں کسی درخت کی شاخ لیے آپ کو پنکھا جوڑ رہا تھا. جب زندگی کا مقصد رب کی رضا ہو جائے اور زندگی کا نصب العین یہ بن جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ یہ فتوے لینے کے لیے نہیں دوڑتا
کہ میں نفل کتنے پڑھوں. پھر وہ بندہ یہ فتوے لینے کے لیے نہیں دوڑتا میں روزے کتنے رکھوں. پھر اس بندے کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں جو ہے وہ پوچھ کر صدقے کروں، میں پوچھ کر نیازیں دوں، میں پوچھ کر ذکر و اذکار کروں. جس نے کھلا دیا اس کا کھلا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. جس نے بے انتہا دیا وہ بے انتہا اس کا ذکر کرتا ہے. پھر وہ بندہ جو ہے وہ نہ کرنے والے کاموں میں نہیں پڑتا، بلکہ اللہ عز و جل سے ایسے کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے وہ بندہ اللہ عز و جل کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ اللہ عز و جل کے قریب ہو جاتا ہے. تو میری ساری اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ زندگی دو طرح کی ہے، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی میں بندہ دنیا کے پیچھے بھی لگا رہے تو وہ بندہ دنیا دار ہی ہے، اس میں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جس بندے کا دنیا کی زندگی میں مقصد آخرت ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، دنیا میں اللہ عز و جل اس کو قرب بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ عز و جل جنت بھی اور قرب خاص بھی عطا فرماتا ہے. قرب خاص بھی عطا فرماتا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.